حضرت سرکار خواجہ بدر الاولیاء چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں سے سکے اولاد کی شکل میں بن گئے۔ آپ کی دعاؤں سے کینسر کے مریض شفا پا گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سیف الدین نظامی پھر سے ایک بار خاص درگاہ شریف کی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج ہم ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں موجود ہیں۔ اتر پردیش میں ایک اور ریاست ہے جسے بندیل کھنڈ کہا جاتا ہے۔ بندیل کھنڈ کے اندر ایک قصبہ ہے کمہریہ شریف۔ کمہریہ شریف دکھنے میں تو چھوٹا سا قصبہ ہے، لیکن اس کمہریہ شریف کے اندر میں وقت کے ایسے اولیاء کرام آرام فرما ہیں کہ جن کی نسبت کی وجہ سے، جن کی کرامتوں کی وجہ سے اس کمہریہ شریف قصبے کو سارے ہندوستان میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس کمہریہ شریف کے اندر میں کثیر تعداد میں اولیاء کرام آرام فرما ہیں، جن کی ویڈیو ہم نے اپنے سفر محبت چینل میں پہلے بنا چکے ہیں۔ اگر آپ کو مزید معلومات حاصل کرنا ہے تو آپ ہمارے سفر محبت چینل میں جا کر ان تمام اولیاء کرام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ساری دنیا انہیں پیر لاسانی، فخر زمانی، قطب دورہ، جانشین سرکار بابا نظامی حضرت خواجہ بدر الدین نظامی چشتی قادری قلندری کمہریاوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام مبارک سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے گا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں حضرت سرکار بدر الاولیاء کی سوانح عمری کرامتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے سفر محبت چینل میں نئے ہیں تو ہمارے سفر محبت چینل کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شیخ المشائخ، پیر طریقت، مرشد حقیقت، قطب الکاملین، امام الواصلین، بدر الاولیاء خواجہ بدر الدین نظامی چشتی قادری قلندری کمہریاوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ولادت بسعادت سرزمین دہلی میں چتلی قبرستان کے پاس کوچہ ناصر خان میں اپنے نانا حضور عطائے رسول قبلہ نور محمد چشتی نظامی نیاولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دولت قدے میں 1926 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا نام مبارک بدر الدین نظامی آپ کے نانا جان عطائے رسول حضور قبلہ نور محمد چشتی نظامی نیاولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رکھا۔ حضور سرکار بدر الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا نام حضرت صوفی محمد صدیق شاہ نظامی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، جو حضور قبلہ نور محمد چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ اور داماد بھی تھے۔ حضور سرکار بدر الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے والدہ محترمہ کا نام مبارک سیدہ نظام النساء نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، جو حضور قبلہ نور محمد چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نور نظر لخت جگر تھی۔ یہ مزار مبارک حضرت خواجہ صدیق شاہ میاں چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ قطب الہند حضرت خواجہ عبداللہ شاہ بابا نظامی چشتی قادری قلندری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، محمد صدیق شاہ نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اچھے درویش ہے جن کے اندر پورے ولایت کے اوصاف نظر آتے ہیں۔ آپ کا وصال مبارک 1945 عیسوی میں ہوا۔ آپ کا مزار مبارک نیاول شریف ضلع کرنال ہریانہ میں حضرت خواجہ علامہ احمد حسن سوختہ جان شیفتہ چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کے احاطے میں مسجد کے سامنے واقع ہے۔ حضور قبلہ عبداللہ شاہ بابا نظامی چشتی قادری قلندری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، عطائے رسول حضرت خواجہ نور محمد چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی سیدہ نظام النساء نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ آبا جان میں شان قلندری نمایاں تھی۔ سیدہ مخدومہ نظام النساء نظامی آبا جان قبلہ بابا نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے خانقاہ میں جب تشریف لاتی تو حضرت خواجہ عبداللہ شاہ بابا نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ
अपनी चारपाई से उठकर आपकी ताजीम किया करते थे। सरकार बदरुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इब्तिदाई तालीम, जिसमें उर्दू, अरबी, कुरान पाक, दरसे हदीस से लेकर फारसी की मशहूर किताबें मसनवी मौलाना रूम मुकम्मल, अहयाउल उलूम, मज़ाक़ुल आरिफीन, कीमियाए सआदत, मसनवी फरीदुद्दीन अत्तार, मसनवी अबू अली शाह कलंदर, मसनवी बहलुल दाना, मसनवी शम्स तबरेज जैसी दुनियाए तसव्वुफ की किताबें को हुजूर क़िबला अब्दुल्ला शाह बाबा निज़ामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुद पढ़ाया। हजरत ख्वाजा अब्दुल्ला शाह बाबा निज़ामी चिश्ती कादरी कलंदरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सरकार बदरुल औलिया से फरमाते, बदरुद्दीन खानकाह के ऊपरी हिस्से में जाओ और किताबें पढ़ो। सरकार बदरुल औलिया ऊपर चले जाते और सोचते कि इतनी बड़ी किताब मैं अकेले कैसे पढ़ूंगा। थोड़ी देर तक बैठे रहते। इतने में एक बुजुर्ग साहिबे कमाल नूरानी चेहरे वाले हाजिर हुए और फरमाया, आओ बदरुद्दीन, हम तुमको किताब पढ़ाएं। मैंने उनसे किताब पढ़ी और उसके बाद वो बुजुर्ग चले गए। कुछ देर के बाद सरकार बदरुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह खानकाह के ऊपर से नीचे तशरीफ लाए और सरकार बाबा निज़ामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज किया, हुजूर सबक पढ़ लिया है। एक नूरानी चेहरे वाले तशरीफ लाए थे। हजरत क़िबला बाबा निज़ामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, बदरुद्दीन जानते हो वो नूरानी चेहरे वाले कौन थे? वो हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। ये उन्हीं की किताब है। मैंने इमाम गजाली से अर्ज किया था, हुजूर आपकी किताब है, आप खुद ही बदरुद्दीन को पढ़ाइए। इसीलिए इमाम गजाली ने आपको वो किताब पढ़ाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह जिस बुजुर्ग की किताब का सबक सरकार बदरुल औलिया ने शुरू किया, उसी बुजुर्ग ने आपको मुकम्मल किताब की तालीम दी। अल्लाहु अकबर, क्या शान के वली है सरकार बदरुल औलिया। हजरत ख्वाजा बदरुल औलिया सूफी बदरुद्दीन निज़ामी चिश्ती कादरी कलंदरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया फखरिया नूरिया में कुतुबुल हिंद वालिए बुंदेलखंड खलीफा आजम कुतुबुल औलिया ताजुल मशाइख ख्वाजा अब्दुल्ला शाह बाबा निज़ामी चिश्ती कादरी कलंदरी नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते हक पर 10 साल की उम्र मुबारक में 1939 ईस्वी में बैत से मुशर्रफ हुए। सरकार बदरुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाना जान हजरत सैयदना कुतुबुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा नूर मोहम्मद चिश्ती निज़ामी नियावली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कसरत से रियाजात व मुजाहिदात की और बारगाह सुल्तानुल मशाइख सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारगाह में मुसलसल कई साल हाजिरी दी। आपकी उम्र मुबारक 40 साल को हो गई थी। आपने शादी नहीं फरमाई थी। एक रात शेखुल मशाइख सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख्वाजा नूर मोहम्मद नियावली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बशारत दी। फरमाया, नूर मोहम्मद, तुमने अभी तक सुन्नत नबवी को अदा नहीं किया, तुम निकाह कर लो। ये सुनकर ख्वाजा नूर मोहम्मद चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अर्ज किया, हुजूर रियाजत व इबादत करने की वजह से मेरी जिस्मानी हालत कमजोर हो गई है। हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुछ जड़ी बूटियों के नाम बताए और फरमाया, नूर मोहम्मद, इनके इस्तेमाल करने से ताकत वापस आ जाएंगी। दिल्ली शहर के फला हकीम से ये दवा ले लेना। और फरमाया, नूर मोहम्मद, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है। हुजूर क़िबला नूर मोहम्मद नियावली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अर्ज किया, हुजूर ये क्या राज है जो मुझे निकाह की तरफ रुजू किया जा रहा है? निकाह तो उम्र के पहले हिस्से का काम है और मेरी उम्र 40 साल के करीब हो गई है। हुजूर सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, मौलाना नूर मोहम्मद, तुम्हारी नस्ल में एक मर्द बाहक साहिबे कमाल रोशन ज़मीर दरवेश बा अज़मत पैदा होगा, जिसके जरिए सिलसिला निज़ामिया को फरोग हासिल होगा। वो तुम्हारे सिलसिले का नुमाइंदा होगा। उसके जरिए सिलसिला दूर दूर तक
پھیلے گا۔ جب آپ نے یہ بشارت سنی آپ نے شادی کا ارادہ فرمایا اور آپ خود بھی سادات گھرانے کے چشم و چراغ تھے اور آپ نے شادی بھی سادات گھرانے میں فرمائی۔ آپ عرب علی چٹے بٹے شاہ کی نسل سے ہے جو قصبہ روانہ ضلع مراد آباد کا مشہور و معروف گھرانہ ہے جو سادات گھرانے کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ لیکن جب شادی کرنے کے بعد حضور قبلہ نور محمد چشتی نظامی نیاولی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ساری اولادیں لڑکیاں ہوئی، کوئی لڑکا نہ ہوا۔ لیکن جب آپ کی شہزادی سیدہ مخدومہ نظام النساء نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر مبارک میں سرکار بدر الاولیاء تشریف لائے تو سرکار خواجہ نور محمد چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ محبوب الہی میں حضرت سرکار بدر الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیش کیا۔ حضور محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نگاہ عنایت سے سرفراز فرمایا اور فرمایا مولانا نور محمد یہی بچہ درویش ہوگا، اسی لیے ہم نے آپ کو نکاح کا حکم دیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے سرکار بدر الاولیاء کی، جہاں سے فیض یاب ہے سارا زمانہ، وہ ہے بدر الاولیاء تیرا آستانہ۔ جب خواجہ بدر الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 16 سال کی ہوئی، آپ کی پیر و مرشد قطب الہند والی بنڈیل کھنڈ حضور قبلہ عبداللہ شاہ بابا نظامی چشتی قادری کلندری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار بدر الاولیاء کے نانا جان اور بابا نظامی کے پیر و مرشد حضور عطائے رسول خواجہ مولانا نور محمد چشتی نظامی نیاولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کے اندر خاندان چشتیہ قادریہ قلندریہ نظامیہ کی خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت سرکار خواجہ بدر الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ سے کثیر تعداد میں کرامتوں کا ظہور ہوا اور آپ کا سلسلہ الحمدللہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں جاری اور ساری ہے۔ حضور سرکار خواجہ بدر الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضور قبلہ بابا نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔ آپ کی پیر و مرشد بھی آپ کو بے حد پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور خواجہ عبداللہ شاہ بابا نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے بدر الدین کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو مجھے میرے پیر خواجہ نور محمد چشتی نظامی نیاولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عطا کیا تھا۔ حضور قبلہ سرکار خواجہ بدر الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت عبداللہ شاہ بابا نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال مبارک کے بعد زندگی بھر کبھی آپ سوئے نہیں، ہمیشہ لوگوں کی حاجت روائی پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کرنے میں آپ مشغول رہتے۔ ایک مرتبہ سرکار بدر الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کینسر کا مریض حاضر ہوا۔ کینسر اس شخص کے گلے میں تھا، کینسر کے آخری اسٹیج پر تھا۔ سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ آپ نے اس مریض پر نظر کرم ڈالی، ایک تعویذ دیا اور فرمایا جاؤ اچھے ہو جاؤ گے۔ وہ مریض چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا، لیکن اس بار وہ مکمل کینسر کے مرض سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ سرکار بدر الاولیاء کے نظر کرم کا کمال ہے۔ آپ کی ایک خادمہ تھی جو آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ ایک بار آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا حضور میری لڑکی کو اولاد نہیں ہے، شادی کو کئی سال گزر گئے، آپ کچھ نظر کرم فرمائے۔ سرکار بدر الاولیاء نے ایک تعویذ دیا اور ایک ایک کے پاس سکے عطا فرمائے اور فرمایا ان سکوں کو حفاظت سے رکھنا۔ وہ اپنے گاؤں واپس چلی گئی۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سرکار بدر الاولیاء کی دعاؤں سے 1 سال کے اندر اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو ایک سکہ غائب ہو گیا۔ وہ سرکار بدر الاولیاء کی بارگاہ میں اس بچے کو لے کر آئی اور آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ سرکار بدر الاولیاء نے اس بچے پر نظر کرم ڈالی اور فرمایا گھر جا کر دیکھنا کتنے سکے بچے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر آئی دیکھتی ہے کہ ایک سکہ غائب ہو گیا۔ دوسرے سال دوسرا لڑکا پیدا ہوا، دوسرا سکہ بھی غائب ہو گیا۔
اسی طرح جب جب بچے اسے پیدا ہوتے تو وہ سکے غائب ہو جاتے۔ الحمدللہ سرکار بدر الاولیاء نے سکوں کی شکل میں اس عورت کو اولاد عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار بدر الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو بہت ہی زیادہ فروغ دیا۔ آپ سے سلسلہ بہت دور دور تک پھیلا ہے، جیسا کہ ایک دن آنا اور ایک دن جانا ہے۔ موت تو وصال یار کا جینا ہے۔ آپ نے 4 شعبان المعظم 1412 ہجری بمطابق 9 فروری 1992 عیسوی میں بعد نماز مغرب آخری سانس لی اور معبود حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار مبارک کمہریہ شریف، ضلع حمیرپور، اتر پردیش میں واقع ہے۔ آج بھی آپ کی مزار مبارک پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور وہی فیضان، وہی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے جو آپ کے حیات مبارک میں ہوا کرتا تھا۔ الحمدللہ ہمارے والد محترم حضرت خواجہ صوفی محمد جمال الدین نظامی چشتی قادری قلندری مدد اللہ العالی بھی حضور قبلہ سرکار بدر الاولیاء چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ ہے۔ آپ کا بھی سلسلہ الحمدللہ سرکار بدر الاولیاء کی دعاؤں سے ہندوستان ہی نہیں بیرون ملک میں بھی جاری اور ساری ہے۔